بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم تعریف لفظی کی تعریف اور تشریح ذکر کریں گے اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے تصورات کی بحث ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں اس سے پچھلے درس میں ہم نے مطلق تعریف یعنی قول شارح کی وضاحت کی تھی کہ تعریف کی جو ہے دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہے تعریف حقیقی اور دوسرا ہے تعریف لفظی، ٹھیک ہے۔ تعریف حقیقی کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ تعریف ہے جس سے کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت کو معلوم کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے، یعنی جو اطلاع علی ذاتیات کا فائدہ دے، جو کسی چیز کے ذاتیات اور حقیقت اور ماہیت کے بارے میں بتائے، یا وہ ایک چیز کو اپنے باقیہ تمام افراد اور مشارکات سے جدا کر دے، یعنی امتیاز عن جمیع ما عدا کا فائدہ دے۔ اس کی کیا وضاحت ہے، اس کی مثالیں اور مکمل تشریح درس نمبر 53 میں تفصیل کے ساتھ گزر چکی ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے درس میں ہم تعریف لفظی کو پڑھیں گے۔ دیکھیں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعریف لفظی یہ وہ تعریف ہے کہ جس سے کسی لفظ کے معنی اور مدلول کی تفسیر اور وضاحت کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ایک لفظ اپنے معنی اور مدلول پر دلالت تو کر رہا ہو لیکن وہ دلالت واضح نہ ہو، اس لفظ سے اس معنی کی طرف ذہن منتقل نہ ہوتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ ایک اور لفظ لا کر اس پہلے والے لفظ والے معنی کی تشریح کر دیں، اس کی وضاحت کر دیں۔ بالفاظ دیگر آپ ایک دوسرے مشہور لفظ کو لا کر اس پہلے غیر مشہور لفظ کی وضاحت کر دیں، اس کا تعارف کرا دیں۔ مثال کے طور پر میں جنگل سے آ رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ بھائی میں نے تو غضنفر کو دیکھا، رأیت غضنفر، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہو گے کہ یار یہ غضنفر کیا چیز ہے، یہ سمندر خان کا بیٹا؟ تو میں کہوں گا نہیں، الغضنفر هو الاسد، غضنفر اسد ہے، غضنفر شیر ہے۔ تو آپ لوگوں نے کہا کہ بھائی غضنفر کو تو یہ تو ہم پہلے پہچانتے تھے شیر کو، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے لفظ اسد لا کر لفظ غضنفر کی وضاحت کر دی۔ تو میں نے ایک لفظ مشہور اسد کو لا کر لفظ غیر مشہور غضنفر کی وضاحت کر دی کہ بھائی غضنفر کا معنی وہی شیر ہے جیسے اسد کا معنی شیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر اسد سے اس غضنفر والے جو لفظ کا معنی اور مدلول ہے یعنی شیر، اس لفظ کے معنی اور مدلول کی وضاحت اور تفسیر کرنا مقصود ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے کہا کہ بھائی الغضنفر، ٹھیک ہے، هو الاسد، ٹھیک ہے، کہ بھائی اسد جو ہے یہ وہی غضنفر وہی شیر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر غضن سے مراد بھی شیر اور اسد سے مراد بھی شیر۔ تو یہاں غضنفر سے اب دیکھیں تعریفی لفظی کہ ایک لفظ سے ایک دوسرے لفظ کے معنی اور مدلول کی وضاحت مقصود ہو، تو یہاں پر اسد سے غضنفر کے معنی اور مدلول کی وضاحت اور تفسیر مقصود ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ غضنفر اسد شیر پر دلالت تو کر رہا ہے لیکن واضح نہیں ہے، ذہن اس کی طرف جلدی منتقل نہیں ہوتا کیونکہ یہ استعمال کم ہے، غیر مشہور ہے۔ تو آپ ایک لفظ مشہور لا کر ایک لفظ غیر مشہور کی وضاحت اور تفسیر کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا مثال کے طور پر میں میدان یا پہاڑ سے اتر کر کہتا ہوں کہ میرے وہاں پر میں نے سعدانہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہو گے بھائی یہ سعدانہ کیا چیز ہے؟ تو میں کہوں گا کہ سعدانہ تو نبتن، سعدانہ یہ وہی گھاس ہے جو اونٹ وغیرہ چر کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہو گے کہ بھائی یہ گھاس تو میں پہلے سے جانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھو نبتن کا لفظ لا کر میں نے سعدانہ کی وضاحت کر دی۔ تو گویا کہ تعریف لفظی یہ وہ تعریف ہے جس سے کسی لفظ کے معنی اور مدلول کی تفسیر اور وضاحت کرنا مقصود ہو۔ جیسے میں نے لفظ اسد کو لا کر اس سے میں نے اس لفظ کے معنی اور مقصود کی وضاحت اور تفسیر کرنا مقصود ہے کہ غضنفر کا معنی اور مدلول یہ وہی شیر ہے، ٹھیک ہے۔ بالفاظ دیگر ایک لفظ غیر مشہور کی تعریف اور وضاحت آپ ایک لفظ مشہور کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تعریفی لفظی یہ ہوا کہ ایک لفظ غیر مشہور کی تعریف اور وضاحت آپ ایک لفظ مشہور کے ساتھ کر لیں، ٹھیک ہے۔ جیسے سعدانہ، اچھا بعض لوگوں نے جو ہے نا اس کو لکھا ہے کہ بھائی یہ سعدانہ تن تا کے ساتھ ہے اور بعض نے کہا کہ نہیں یہ سعدانن کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، سعدان النبتن، ٹھیک ہے، کہ سعدانہ جو ہے یہ وہی گھاس ہے اور بعض نے کہا سعدان النبتن۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں اس میں دیکھو ہلکا سا فرق ہے، یہاں پر نبتن سے جو سعدانہ کی وضاحت ہوئی ہے تو یہاں پر یہ لفظ عام ہے اور یہ خاص ہے، خاص قسم کا گھاس کو کہتے ہیں۔ تو ہم نے ایک عام لفظ کو استعمال کر کے خاص لفظ کی وضاحت کر دی اور یہاں پر اس کو کہتے ہیں اشعار مترادف۔ ہم نے یہاں پر
اس سے ان دونوں میں سے جو زیادہ مشہور تھا اس کا استعمال کر کے اس سے کم مشہور لفظ کی ہم نے وضاحت کر دی، ٹھیک ہے. اور جبکہ اس میں ترادف بھی ہے تو اس سے کہتے ہیں وضاحت اشہر مترادف کے ساتھ کرنا. ذرا دیکھیں تعریف کو کہا کہ التعریف قد یکون حقیقیا، تعریف کبھی کبھی حقیقی ہوتا ہے جیسے یہ کما ذکرنا جس کی ہم نے تفصیل ذکر کر دی. وقد یکون لفظیا، اور کبھی کبھی تعریف لفظی ہوتا ہے وہوا ما یقصد به تفسیر مدلول اللفظ، اور تعریف لفظی وہ تعریف ہے کہ یقصد به تفسیر مدلول اللفظ جس سے کسی لفظ کے مدلول اور معنی کی تفسیر اور وضاحت کرنا مقصود ہو، ٹھیک ہے. کہ قول جیسے عربوں کا قول ہے سعدان نبتن، سعدانہ جو ہے یہ ایک گھاس ہے، والغزل پر غزل پر شعر ہے. اور آگے کہتا ہے وہاں ہنا قد تم بحث التصورات، اور یہاں پر تصورات کی بحث ختم ہو گئی. تصورات سے کیا مراد؟ کہتے ہیں اعنی القول الشارحہ، قول شارح یعنی تعریف تصورات معلومات جس سے ایک غیر تصور کا حاصل کیا جاتا ہے، یعنی وہی تعریف وغیرہ اور تصورات. کہتے ہیں یہاں پر تصورات کی بحث ختم ہو گئی. قول شارح کیا ہے؟ درس نمبر 52 میں ہم نے اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے. انشاءاللہ اگلے دروس میں ہم تصدیقات کی طرف جائیں گے.